ایسے ہی اس وقت بھی جملہ تھا کہ ہم مسلمانوں کے ظلم و ستم سے نعوذ باللہ کس کو آزاد کرائیں گے؟ بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے۔ کون سا بیت المقدس؟ وہ بیت المقدس جس کی چابی خود عیسائیوں نے کس کے حوالے کی تھی؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا یہ بات سن کر کہ جس وقت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی چابی لینے کے لیے بیت المقدس پہنچے، یروشلم پہنچے، اس وقت وہاں پر کتنے یہودی تھے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ 0، 0، 0، ایک بھی یہودی وہاں نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہودیوں کو یروشلم یعنی بیت المقدس میں عیسائیوں کے ساتھ عبادت کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اس طرح سے ان کو دبا کر رکھا جاتا تھا، سیکنڈ گریڈ سٹیزن ان کو بنا کر رکھ دیا گیا تھا۔ کس کو؟ یہودیوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کرائسٹ کلر ہیں، کیونکہ انہوں نے نعوذ باللہ ان کے خدا کے بیٹے کو مارا ہے۔ یعنی کتنا پاگل پن والا جملہ ہے یہ کہ ہمارا خدا کا بیٹا اور یہودیوں نے خدا کے بیٹے کو مار دیا۔ خدا کے بیٹے کو جو کہ خدا ہے، خدا کا بیٹا جو کہ خدا ہے، اس کو کس نے مار دیا؟ ایک عام انسان نے مار دیا۔ اصل میں جب انسان کو ظلم کرنا ہوتا ہے اور بربریت کرنی ہوتی ہے نا، تو وہ بہانے نکالتا ہے، اسی طریقے کے بہانے نکالتا ہے۔ اب جس یہودی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارا تھا، وہ اس یہودی نے مارا تھا نا۔ 1000 سال تک 1500 سال 1800 سال تک تم یہودیوں پر صرف یہ کہہ کر ظلم کرتے رہو گے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارا تھا، نعوذ باللہ۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ آیت تو آخرت کے لیے ہے، لیکن دنیا میں بھی یہ کچھ معاملوں میں منطبق ہوتی ہے اور ایپلیکیبل ہے۔ مثال کے طور پر میں نے چوری کی تو میری چوری کی سزا کسی اور کو نہیں ملے گی، کسی ایک نے زنا کیا اس کی سزا دوسرے کو نہیں ملے گی، کسی ایک نے قتل کیا اس کی سزا دوسرے کو نہیں ملے گی، اسی کو ملے گی۔ اور پھر وہ چیپٹر کلوز ہے، بند ہے۔ لہٰذا عرب کو زمانے جاہلیت میں زمانے جاہلیت کیوں کہتے تھے؟ یہ زمانہ جاہلیت کا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فالتو میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے جنگیں کرتے تھے اور لڑتے تھے کہ میرے باپ دادا کے فلانوا کو تم نے، تمہارے باپ دادا کے فلان نے مارا تھا، لہٰذا اب ہم تم کو ماریں گے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ نکاح کی مجلس ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ شادی بیاہ کے لیے لوگ آئے ہیں، اور شادی بیاہ کے ٹائم پر عربوں میں کیا ہوتا تھا؟ اشعار پڑھے جاتے تھے۔ تو ایک سائڈ کے لوگ کھڑے ہوتے تھے دولہے والے، اور وہ شعر پڑھتے تھے، اور شعر میں وہ یعنی اشعار میں اپنی اور اپنے باپ داداؤں کی بہادری بتاتے تھے کہ وہ کیسے بہادر لوگ تھے۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد لڑکے والے کھڑے ہوتے تھے اور یہ بھی بہادری بتاتے تھے، اور کچھ دیر کے بعد ایسا ہوتا تھا کہ ان کی بہادری اور ان کی بہادری کا اوپر 2-3 نسل جا کر مقابلہ ہو جاتا تھا۔ یعنی لڑکی والے کے 2-3 نسل اوپر کسی نے لڑکے والے 2-3 نسل کے اوپر کے کسی کو مار دیا۔ اب یہ جب پتہ چلتا تھا ارے یہ تو دشمن ہے، یہ تو دشمن ہے ہمارا، اور وہ نکاح کی مجلس قتل و غارت گیری کی مجلس بدل جاتی تھی، وہیں پر لڑائی شروع ہو جاتی تھی۔ اسی لیے عرب کو زمانے جاہلیت کو جاہلیت کہا جاتا اور کچھ نہیں، یہ جاہلیت اسی لیے۔ تو یہی جاہلیت عیسائیوں نے دکھائی یہودیوں کے خلاف کہ تم کرائسٹ کلر ہو۔ کون ہو؟ کرائسٹ کلر۔